آزاد کشمیر کے سابق صدر ریٹائرڈ میجر جنرل عبد الرحمان خان آج راولپنڈی میں انتقال کر گئے۔ آج تیسرے پہر جکارتا میں غیر جانبدار ملکوں کی 10ویں سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف نے مستقبل قریب میں بحرین کے علاقے کے ملکوں کا اجلاس طلب کرنے کی تجویز پیش کی تاکہ علاقائی امن اور استحکام کو تحفظ فراہم کیا جائے اور اسے مزید فروغ دیا جائے۔ جکارتا سے پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندے شکور طاہر۔ وزیر اعظم نے اپنے تقریباً 20 منٹ کے خطاب میں سیاسی اور اقتصادی نوعیت کے مختلف عالمی اور علاقائی مسائل پر تفصیلی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے غیر جانبدار تحریک کو مستحکم اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اس بات پر زور دیا کہ تحریک ممبر ملکوں کے باہمی جھگڑے پرامن طریقے سے طے کرانے پر توجہ دے، خاص طور پر ایسے معاملے جن کا تعلق لوگوں کے حق خود ارادیت سے ہو، اور کشمیر ایسا ہی معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس سے دنیا کو یہ واضح پیغام ملنا چاہیے کہ غیر جانبدار تحریک ایک منصفانہ اور ترقی پسند نیا بین الاقوامی نظام وضع کرنے کی کوششوں میں اپنا جائز کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ ایسا بین الاقوامی نظام جو کسی ایک قوم یا قوموں کے ایک گروپ کی خواہشات کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کی امنگوں کا آئینہ دار ہو۔ وزیر اعظم نے غیر جانبدار تحریک کی سربراہ کانفرنس کے ابتدائی اجلاس میں گروپ 77 کے چیئرمین کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے عام بحث کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ بحرین کے علاقے میں امن اور سلامتی کے لیے ایک اہم اصول یہ ہونا چاہیے کہ علاقے کے ممالک اپنی بری، فضائی اور خاص طور سے بحری افواج کے درمیان مساویانہ توازن پیدا کریں، کیونکہ فوجی صلاحیتوں میں بہت زیادہ فرق ہونے سے جارحیت اور تصادم کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بحرین کے علاقے کے ملکوں کی مجوزہ کانفرنس بحرین کے علاقے کو امن کا خطہ بنانے کی ان کوششوں کو تقویت پہنچائے گی جو اقوام متحدہ کے دائرہ کار کے تحت ہو رہی ہیں۔ جنوبی ایشیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک رکھنے کے سلسلے میں پاکستان کی طرف سے پیش کی جانے والی متعدد تجویزوں کا ذکر کرتے ہوئے جناب محمد نواز شریف نے خاص طور سے 5 ملکوں کے درمیان صلاح مشورے سے متعلق اپنی تجویز کا ذکر کیا، جس کے تحت ایک طرف امریکہ، روسی وفاق اور چین اور دوسری طرف بھارت اور پاکستان جنوبی ایشیا میں ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو مساویانہ طور پر روکنے کے لیے اقدامات تجویز کریں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ تجویز، جس کی عام طور سے حمایت کی گئی ہے، بھارت کی طرف سے بھی مثبت رد عمل کا باعث بنے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جموں و کشمیر کا مسئلہ پچھلے 45 سال سے جنوبی ایشیا میں سنگین کشیدگی کا سبب بنا ہوا ہے، جس سے علاقے کے امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تنازع کے باعزت حل کے بغیر پاکستان اور بھارت کے تعلقات بدستور کشیدہ رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جموں و کشمیر کے تنازع کی بنیادی وجہ علاقے کے لوگوں کو ان کے حق خود ارادی سے مستقل طور پر محروم رکھنا ہے، جس کا سلامتی کونسل کی قراردادوں میں ان سے واضح طور پر وعدہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں نے اپنے اس حق کے حصول کی جدوجہد میں بے پناہ مصائب برداشت کیے ہیں، اور جب تک ان کو ان کا یہ حق نہیں ملے گا اس وقت تک کشمیر میں ہلچل رہے گی اور جنوبی ایشیا کشیدگی کی گرفت میں رہے گا۔ جناب محمد نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم پر زور دیا کہ وہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور شملہ سمجھوتے کے جذبے کے تحت مساویانہ طور پر حل کرنے میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر دونوں ملکوں کے درمیان پرامن تعاون کے ایک نئے ڈھانچے کی تعمیر میں ہاتھ بٹائیں۔ افغانستان کی آزادی، اتحاد اور اس کی علاقائی سالمیت کے ساتھ مکمل وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے توقع ظاہر کی کہ مختلف افغان پارٹیاں 24 اپریل کے پشاور معاہدے کو پرامن طور پر عملی جامہ پہنائیں گی۔ جناب محمد نواز شریف نے غیر جانبدار تحریک پر زور دیا کہ وہ اجتماعی طور پر اپنے زبردست اخلاقی اور سیاسی اختیار کو بروئے کار لا کر سربیا کی جارحیت ختم کرائے اور بوسنیا ہرزیگووینا کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت بحال کرانے کی بھرپور کوشش کرے۔ مشرق وسطیٰ کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ مشرق وسطیٰ امن مذاکرات کے تحت فلسطینیوں کا مسئلہ اور دوسرے متعلقہ مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جلد حل ہونے سے پاکستان اور بھارت دونوں اپنے وسائل اپنے عوام کی خوشحالی اور اقتصادی ترقی کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ وہ جکارتا میں غیر جانبدار سربراہ کانفرنس میں شرکت کے بعد وطن واپس آتے ہوئے رات اپنے خصوصی طیارے میں اخباری نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے۔
सरबराह कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर का हवाला देते हुए वजीर आजम ने कहा कि ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान ने इस फोरम पर कश्मीर का मसला इतने पुरजोर और मौसर अंदाज में उठाया है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमसे राब्ता किया था कि कश्मीर का जिक्र गैर जानिबदार सरबराह कॉन्फ्रेंस में न करें, लेकिन हमने उन पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान कश्मीर का मसला जरूर उठाएगा। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि आलमी बरादरी जिस तरह बोस्निया हर्जेगोविना के मामले पर तवज्जो दे रही है, उसी तरह उसे भारतीय मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का भी नोटिस लेना चाहिए, जहां कश्मीरी अवाम अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और भारतीय फौज उन पर जुल्म व तशद्दुद कर रही है। भारतीय वजीर आजम के साथ अपनी मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि मिस्टर नरसिम्हा राव के साथ मेरी ये 5वीं मुलाकात थी और हमने हर मुलाकात में कश्मीर के मसले पर बात की है। 1971 के बाद गालिबन पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत ने भारत के साथ कश्मीर पर गुफ्तगू नहीं की, जबकि मौजूदा हुकूमत ने मौसर अंदाज में ये मसला भारत के साथ उठाया है।